الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ سامعین، ناظرین، جہاں جہاں تک ہمیں سنا جاتا ہے، دیکھا جا رہا ہے، تمام مسلمانوں کی خدمت میں مؤدبانہ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ پیغام عشق رسول، پیغام مصطفیٰ، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہم عرض کرتے ہیں ہر جمعہ کے روز، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تک پہنچانے میں ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب اپنی خدمت پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ گزشتہ جو ہمارا پیغام تھا اس میں ہم نے سیدھا راستہ، یعنی اس کی تھوڑی سی رہنمائی کی تھی کہ سیدھے راستے والے کون ہیں۔ آج ہم اسی ٹاپک کو، اسی موضوع کو تھوڑا سا اور وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ واضح ہو جائے کہ عشاقان مصطفیٰ سن کے سیدھے راستے کی طرف وہ چل پڑے اور ان کو یہ علم ہو جائے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ تو اس میں ہم نے پہلے سورۃ الفاتحہ شریف سے تلاوت کی اور اسی کی وضاحت یہ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء میں، یعنی سیدھے راستے والے کون ہیں اور ہدایت دینے والی وہ اللہ کی ذات ہے، صدقہ نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے کا متلاشی بنائے اور سیدھا راستہ جب مل جائے پھر اسی کو اپناتا رہے اور اسی پہ چلتا رہے، اسی میں کامیابی و کامرانی ہے۔ یعنی پہلا سیدھا راستہ جن کا ہے، یعنی وہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا من النبیین، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ پہلے جہاں یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں
ساری کائنات ارضی و سماوی کا بنانے والا، چلانے والا، سجانے والا وہ خالق و مالک ہے جو سب کو، سارے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس نے کسی سے کوئی پرمیشن نہیں لینی، یہ اس کی اپنی قدرت ہے، اپنی طاقت ہے، جس کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، بنانے والا، جس کو رب العالمین سارے مانتے ہیں، اس کا سب کچھ اپنا ذاتی ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس کے پاس ذاتی ہے، اس نے کسی سے لیا نہیں۔ نبیوں کو، ولیوں کو، غوثوں کو، کتبوں کو، ابدالوں کو، صدیقین کو، شہداء کو، صالحین کو جو کچھ دیا ہے اس رب نے دیا ہے، اس خالق نے دیا ہے، مالک نے دیا ہے۔ اس میں پہلا گروہ انبیاء کرام علیہ السلام، اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ نے کوئی چیز بھی ایک جیسی نہیں بنائی، اور اس کے نظام کو سمجھنے کے لیے آدمی کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس نہ بھی جائے، ویسے تو سیکھنا چاہیے جو اپنے سے اعلیٰ ہو اس سے، لیکن نظام قدرت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے آدمی اپنی باڈی میں دیکھ لے کہ ہاتھ کی لیفٹ رائٹ لیفٹ، دایاں بایاں ہاتھ جو ہے، پانچوں انگلیاں دائیں ہاتھ کی، پانچوں انگلیاں بائیں ہاتھ کی، اس کو آدمی دیکھ لے تو نظام سمجھ آ جاتا ہے کہ جس اللہ نے، جس مالک نے یہ 10 انگلیاں برابر نہیں بنائی، چھوٹی ہے پھر بڑی ہے، پھر بڑی ہے پھر چھوٹی ہے، پھر بڑی چھوٹی ہے، اس مالک نے گروہ انبیاء علیہ السلام، جماعت انبیاء علیہ السلام، ان کو بھی ایک جیسا نہیں بنایا، برابر نہیں بنایا، کمالات دیے، معجزات دیے، لیکن کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ اور یہ ناچیز صاحب زیادہ محمد رفیع چشتی صاحب بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ ہمیں پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 3، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے آسان سادے سے لفظوں میں بتائی ہے کہ اللہ نے آدمی کی باڈی میں سب چیزیں ایک جیسے نہیں بنائی، یہ انگلیاں ہاتھ کی برابر نہیں ہیں۔ ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام جن کو اللہ نے شان عطا فرمائی، یعنی سیدھے راستے والوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو عظمت اللہ نے عطا فرمائی، رفعت، بلندی درجات اللہ نے عطا فرمائی۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا
بعضہم علی بعض، یعنی فضیلت ایک کو دوسرے پر اور دوسرے کو تیسرے پر۔ مثلا اللہ نے یہ کمالات جو عطا فرمائے، معجزات جو ہیں، گنتی کے سب نبیوں کو عطا فرمائے، لیکن جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار کی باری آئی، وہاں گنتی نہیں، چونکہ وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ کائنات ارضی و سماوی کا مالک ہے، نبیوں کا امام ہے، اور پھر اللہ کا محبوب ہے، ان کو گنتی نہیں، سر پاک کے بالوں سے لے کر قدمان مبارک کے ناخنوں تک، اور قدمان مبارک کے ناخنوں سے لے کے سر پاک کے بالوں تک اللہ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا بھی معجزہ، سرکار کا گفتگو فرمانا بھی معجزہ، سرکار کا سونا بھی معجزہ، سرکار کا چلنا بھی معجزہ، سرکار کا کھانا بھی معجزہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، جب انسان سو جاتا ہے، مرد ہو عورت، تو اس کا وضو کامل نہیں رہتا، وضو ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں، اور آرام فرما ہو کر آپ سوئے ہوئے تھے اور خراٹے لے رہے تھے، جیسے سوئے ہوئے آواز آتی ہے، سرکار بیدار ہوئے، وہاں پیارے حبیب تمہاری عظمت پہ قربان جائے، تمہاری رفت پہ، شان رسالت پہ قربان جائے۔ بیدار ہوئے، وضو نہیں فرمایا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سیدہ ام المومنین بنت صدیق اما عائشہ پاک نے عرض کی، حضور میں نے دیکھا آپ آرام فرماتے، خراٹے لے رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، تو آپ بیدار ہوئے، آپ نے وضو بھی نہیں کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اما عائشہ مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اب اندازہ لگائیں، کوئی بھی انسان کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، برابر ہے؟ نہیں محترم، آپ برابر نہیں، آپ انسان انسانوں کے برابر نہیں، یہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ فرمایا میں سوتا ہوں، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ سرکار آرام فرما ہو کر بھی ساری کائنات ارضی و سماوی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اعظم فخر دو عالم، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے محبوب جو نبیوں کی امام ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ انسان جب سوتا ہے بے خبر ہو جاتا ہے، لیکن آمینہ کا در عظیم، رحمت للعالمین، آرام فرما ہو کر بھی بے خبر نہیں، باخبر ہے، بے خبر نہیں، باخبر ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سر کر رہا ہوں۔ ہم جہاں انگلینڈ میں برمنگھم میں موجود ہیں، علی حجویری مسجد میں، تو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جہاں بیٹھنا، سنانا، سننا، سرکار گنبد خضرا میں، مدینہ المنورہ میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آرام فرما ہو کر سرکار ہمیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں سرکار سماعت بھی فرما رہے ہیں، الحمدللہ۔ یعنی وہ امت مصطفیٰ سے باخبر ہیں، بے خبر نہیں۔
جو آقا غلاموں سے بے خبر ہو، وہ آقا کیا ہے؟ آقا وہی جو غلاموں کی خبر رکھتے ہیں. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا سیدھا راستہ، اور ان میں نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، رحمت والا نبی، لجپال نبی، امت کا غمخوار نبی، اپنی امت کے لیے ہر وقت حرص کرتے ہیں. کیا؟ مولا میری امت قیامت کے روز بخش دینا، مولا ان کی خطاؤں کی طرف نہ دیکھنا. یہ سیدھے راستے والے ہیں. جب ہم ان سے محبت کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم ان کی صورت سیرت اپنائیں گے، اس دنیا میں بھی کامیاب، اس دنیا میں بھی کامیاب. آخر میں اپنے بھائی چودھری افضل صاحب اور عرفان افضل بٹ، عثمان افضل بٹ، عمران افضل بٹ، سب کا شکر گزار ہوں جو محبت کرتے ہیں. اور یہ سارے کا سارا نظام ہم سب مل کر مسجد علی حجویری ٹرسٹ علی حجویری کو چلا رہے ہیں، چل رہا ہے. اس قدرت کے سہارے چلانے والا وہی ہے، بندہ صرف درمیان میں ایک وسیلہ بنتا ہے. بہرحال یہ آج کا پیغام جو تھا مختصر تھا، لیکن ہمارے نزدیک کہ بہت ہی عظیم پیغام تھا. ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب علی حجویری مسجد برمنگھم، سرپرست اعلیٰ پیغام عشق رسول انٹرنیشنل. والسلام.